اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم سورۃ النساء کی پہلی آیت کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النساء قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے یہ چوتھی سورہ ہے۔ اس میں کل 176 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں، اور یہ سورہ نازل ہوئی ہے مدینہ شریف میں اور قرآن مجید کے چوتھے اور پانچویں پارے میں درج ہے۔ سورۃ النساء کے معنی ہیں عورتیں، یعنی وومن۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو کہ کسی بھی مذہب میں عورت کو حاصل نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں عورتوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ آئیے سب سے پہلے اس کو لفظی ترجمے کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، تم ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک جان سے، من سے، نفس، جان، واحدہ، ایک، وخلقا، اور پیدا کیا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کی زوج کو، یعنی اس کے جوڑے کو، وبثا، اور پھیلایا، منہا، ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، بہت زیادہ، ونساءً، اور عورتیں، اور یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، پھر ان سے ان کے زوج یعنی حضرت حوا کو پیدا فرمایا، پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت اس دنیا میں پھیلائے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، جس نے، جس کے نام سے، تساءلون، تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، بہ، اس کا واسطہ دے کے، والارحام، اور ڈرتے رہو رشتوں سے، یعنی رشتہ داروں کے حقوق سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ہے، علیکم، تم پر، رقیبا، نگران، محافظ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک واحد جان سے، اور پھر اس سے اس کا زوج بنایا، اور پھر اس سے بہت سارے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے، اور ڈرو اس اللہ کے نام سے جس کا نام لے کر، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس ان دس آیا، یعنی اس آیت میں کون کون سے اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کریشن آف مین کائنڈ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اس پوری کائنات میں، یعنی اس دنیا میں جس پلانٹ پر ہم رہتے ہیں، یہاں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اس کے بعد انہی کی بائیں پسری سے حضرت حوا کو تخلیق فرمایا، اور پھر ان دونوں کے جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے مرد اور عورت پھیلائے، یعنی یہ پوری جو انسانیت ہے یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آئیے ایک چھوٹے سے فلو چارٹ کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 1,24,000 انبیاء بھیجے تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے، تاکہ وہ انہیں آخرت کا احساس دلائیں اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ان تک پہنچا سکیں۔ ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ویسے تو ماشاءاللہ 1,24,000 انبیاء ہیں، لیکن یہاں پر ہم مختصر صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نوح سے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، انہی کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے جو تھے، ایک تھے اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے، اور ایک تھے اسحاق علیہ السلام۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان میں بنو ہاشم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ آتا ہے، اور اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان سے بنو اسرائیل آتی ہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام قابل ذکر ہیں۔ آیت کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ صلہ رحمی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اور قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کو سے توڑنا، یعنی ان سے جو قائم تعلق کو توڑ دینا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ دار یا اقارب کسے کہتے ہیں۔ رشتہ دار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہمارے والدین سے ہوتا ہے۔ والدہ سے جو ہماری رشتے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے نانا نانی، ماموں خالہ، یا جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو جو کہتے ہیں اولو الارحام کہتے ہیں، یعنی ذوی الارحام۔ جبکہ جن کا تعلق ہمارے والد سے ہوتا ہے وہ سے ہم کہتے ہیں اقارب، یعنی اقربین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ یہاں قرآن مجید کی آیت میں پتہ چلا ہے کہ ڈرو سے اللہ سے، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانتے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم یعنی رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور پکارتی ہے کہ جو مجھے ملائے اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ قاطع، کہ جنت میں قطع تعلق کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرابت داری یعنی رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور پکار کر کہتی ہے کہ جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، اور جو مجھے توڑے گا اللہ سے اپنا رشتہ ختم کر دے گا۔ اسی حدیث کی میں نے آپ کو ایک اور حدیث کے تھوڑے سے الفاظ جو آگے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق میں کون کون سے اہم نکات آتے ہیں جنہیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ اس میں ان سے حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی مالی مدد کرنا، روحانی مدد کرنا۔ دیکھیں مالی مدد جو ہم کرتے ہیں تو اس میں پتہ چلا کہ ہمیں ڈبل ثواب ملتا ہے اس صدقے کا جو ہم دوسرے لوگوں پہ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں صلہ رحمی بھی آتی ہے۔ روحانی مدد کرنا یعنی ان کی صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی کرنا، انہیں شرک سے بچانا، محبت اور مروت سے پیش آنا، ان کے دکھوں میں ان کے درد میں محبت سے ان کے ساتھ پیش آنا، قطع رحمی سے پرہیز کرنا، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ داری توڑنے سے پرہیز کرنا، احسان کرنا، وراثت میں حصہ ادا کرنا، یعنی یہاں پر آپ کے والدین، بہن بھائی، آپ کی اولاد، آپ کے وہ رشتہ دار جو وراثت میں حصہ دار ہوتے ہیں ان کو ان کا حق دینا، نہ کہ طاقتور ہونے کے باعث ان کا حق ختم کر دینا۔ رشتہ داروں کی بد اخلاقی پر صبر کرنا، رشتہ داروں میں صلح کروانا، یعنی اگر ہمارے خاندان میں کوئی ہو گئی، نہ کہ فتنہ پیدا کرنا بلکہ ان کے درمیان میں صلح کروانا، یہ ہیں رشتہ داروں کے حقوق جو ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخری حصے میں کہتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں کامیاب ہیں۔ کون لوگ؟ اس کے پتہ چلتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کر کے مخاطب کیا ہے، یعنی کل انسانیت کو مخاطب کر فرمایا کہ اے لوگوں، تم سب کا جو باپ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، اور پھر اس سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور پھر ان سے ان دونوں کے جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو اس وقت زمین پر نظر آتی ہیں، سب حضرت آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرو، ایک دوسرے سے رحم کرو۔ سب سے پہلے اس آیت میں ہمیں جو حکم دیا گیا وہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو ہمارے سب سے قریبی ہوتے ہیں، ہمارے والدین کے جو ہے بہن بھائی، ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، فرمایا ان سے بہت زیادہ اچھا سلوک کرو، خاص طور سے والدین کے ساتھ، کہ ان کو اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی اولاد کے حقوق ہیں، آپ کی بیوی کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، پھر آپ کے ایک مکمل طور پر فہرست آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ ان کی اہمیت
بیان فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں سے بہت اچھا سلوک تھا، اور آپ نے فرمایا کہ جو رشتہ داری توڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا رشتہ ختم کر دے گا، اور اس کی طرف جنت میں اور اس کی طرف روز آخرت جو ہے دیکھیے گا بھی نہیں۔ لیکن اصل کامیابی کیا ہے کہ ہم رشتہ داروں کو نیکی کی طرف بلائیں اور گناہ کے کاموں میں ان کی معاونت نہ کریں، نہ کہ یہ رشتہ دار ہیں تو ہم ان کے ساتھ جو ہے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ انشاءاللہ عزیز طلبہ طالبات، ہم اگلی ویڈیو میں سورۃ النساء کی جو ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے اگلی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور جزاک اللہ خیر۔